هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے چھوٹے جملے مشق کے لیے۔ یہاں نیچے انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے جملے دیے ہیں تاکہ فارسی زبان میں ہمیں چھوٹے چھوٹے جملے بولنے کی مشق ہو جائے۔ تو نمبر 1 پر ہے اجازت است بیرون روم۔ اجازت است، اجازت ہے، بیرون روم کہ میں باہر جاؤں۔ آدمی اگر اپنے والدین سے اجازت لے یا اپنے استاد سے باہر جانے کی اجازت لے تو فارسی میں اس کو کیسے بولے گا؟ اجازت است بیرون روم، اجازت ہے، سوالی جملہ ہے، اجازت ہے بیرون روم میں باہر جاؤں۔ آب بخورم، آب مانے پانی، اور خورم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے خوردن مصدر سے۔ آب بخورم میں پانی پیوں۔ تو خوردن کے اصل معنی آتے ہیں کھانا، پانی کھاؤں یعنی پانی پیوں۔ آب بخورم میں پانی پیوں۔ می روم و می آیم میں جاتا ہوں اور آتا ہوں۔ کہتے ہیں نا کوئی فوراً اگر جا کر واپس آنا ہو کسی کو تو کہتا ہے بس میں یوں گیا یوں آیا۔ تو فارسی میں اس کو بولیں گے می روم و می آیم، میں جاتا ہوں اور میں آتا ہوں۔ او سیب می خورد، وہ سیب کھاتا، وہ سیب می خورد سیب کھاتا ہے۔ او سیب می خورد وہ سیب کھاتا ہے۔ خط می نویسد، یہ نوشتن سے ہے لکھنا۔ اچھا، خط می نویسد خط لکھتا ہے۔ احمد کجا می روی، سوالیہ جملہ ہے، احمد کجا می روی، احمد تو کہاں جاتا ہے، احمد کجا می روی، احمد تو کہاں جاتا ہے۔ باش باش کے می رسم، تو باش یہ فعل امر ہے، باش باش ٹھہر ٹھہر، باش باش کے می رسم ٹھہر ٹھہر کے میں پہنچتا ہوں۔ ساعت آرام بگیر، ساعت ساعت کے معنی آتے ہیں وقت کے، ٹائم کے۔ ساعت نکرہ ہے، تھوڑی دیر۔ ساعت آرام بگیر کچھ دیر آرام کر، ساعت آرام بگیر کچھ دیر آرام کر۔ احمد می رود تو ہم برو، احمد می رود احمد جاتا ہے، تو ہم برو، برو یہ رو فعل امر ہے اور اس پر بعض زائد داخل ہے رفتن سے۔ احمد می رود تو ہم برو، احمد جاتا ہے تو بھی جا۔ آگے ہے نمبر 2 قلمت چہ شد، قلم کے معنی قلم پین کے اور تا ضمیر ہے تیرے کے معنی میں۔ احمد قلمت چہ شد، احمد اچھا قلمت چہ شد، قلمت چہ شد تیرا قلم کیا ہوا۔ در قلم دا باشد، قلم دان کہتے ہیں جس میں قلم وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ در قلم دا باشد قلم دان میں ہوگا۔ او حفظ می خواند، وہ حفظ پڑھتا ہے، او حفظ می خواند وہ حفظ پڑھتا ہے۔ حفظ مطلب بغیر دیکھے ہوئے یاد کرتا ہے۔ تو دیدہ می خوانی، تو دیکھ کر پڑھتا ہے، تو وہ حفظ پڑھتا ہے تو دیکھ کر پڑھتا ہے۔ این ہما است، این ہما است، این اس میں اشارہ ہے، ہما ضمیر ہے۔ این ہما است یہ وہی ہے، این ہما است یہ وہی ہے۔ آ مال شما است وہ تمہارا مال ہے۔ این مال ما است، این مال ما است ما کے معنی ہمارا، این مال ما اصل میں این مال ما است اس کو ملا دیا گیا ہے۔ این مال ما است یہ ہمارا مال ہے۔ ہما آ جا ہستن، ہما سب لوگ، آ اس میں اشارہ بعید کے لیے
جا جگہ، ہما آجا ہستند تو سب لوگ وہاں ہیں، تمام لوگ ہما آجا ہستند تمام لوگ اس جگہ ہیں۔ شب این جا بودند رات میں یہاں تھے، شب رات میں این جا اس جگہ بودند تھے، شب این جا بودند رات میں اس جگہ تھے، ہما وقت رفتن یکی نماند، ہما وقت اسی وقت، ہما وقت رفتند اسی وقت چلے گئے، یکی نماند ایک بھی نہ رکا۔ نمبر 3 ہے ہیچ کس نہ رفتہ، ہیچ کے معنی کوئی، کس کے معنی شخص آدمی، تو ہیچ کس نہ رفتہ کوئی شخص نہیں گیا، ہیچ کس نہ رفتہ کوئی آدمی نہیں گیا، او کیست وہ کون ہے، چہ کرا است کس طرح ہے، چہ کرا است کس طرح ہے، ہمی است وہی ہے، خیر دیگر است خیر دوسرا ہے، خیر دیگر است خیر دوسرا ہے، نہ ای است نہ آ است نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ تو اس طرح کے جملے بہت استعمال ہوتے ہیں ہمارے گفتگو کے اندر، تو فارسی میں اس کو کیسے بولا جائے گا، انہوں نے اس کا نمونہ دکھایا ہے، نہ ای است نہ آس نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ فردا می روم، فردا کہتے ہیں آئندہ کل کو، تو کہہ رہے کہ فردا می روم میں کل جاؤں گا، فردا می روم میں کل جاؤں گا، چہ حکم است کیا حکم ہے، سوالیہ جملہ ہے، میں کل جاؤں گا، آپ کا کوئی حکم ہے تو ہمیں بتا دیجئے، میں کوئی سامان لیتا ہوں گا۔ فردا می روم چہ حکم است میں کل جاؤں گا کیا حکم ہے، ایرا می گیرم اس کو میں لیتا ہوں، ایرا می گیرم اس کو میں لیتا ہوں، عیب کی ندارد کوئی عیب تو نہیں رکھتا، ایرا می گیرم عیب کی ندارد اس کو میں لیتا ہوں کوئی عیب تو نہیں رکھتا، یعنی اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، خرابی تو نہیں ہے۔ بگیر پھیلا ہو رہا ہے، لے لیجئے، بگیر لے لے، عیب نیست اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہما اشتر است، دیکھیے اش یہ بھی ضمیر ہے، ضمیر منفصل، ہما اشتر است، ہما اشتر است اس کا تمام تیرا ہے، اس کا سب کچھ تیرا ہے۔ اچھا ہما اشترا است، ہما اشترا است اس کا تمام تیرا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے خیل بلند است، خیلے کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ، تو خیل بلند است بہت بلند ہے، خیل بلند است بہت اونچا ہے، احمد کجا ماندہ احمد کہاں رہ گیا، احمد کجا ماندہ احمد کہاں رہ گیا، پس می آید پیچھے پیچھے آتا ہے، بکسے حرف می زند، بکسے کیسے نکرا ہے، کیسے کسی آدمی کے ساتھ، حرف کے معنی حرف ایک کئی حروف مل کے ایک جملے بنتے ہیں، اور زند یہ زدن سے ہے مارنا، بکسے حرف می زند، تو لفظی ترجمہ ہوگا کسی سے حرف مارتا ہے، یعنی کسی سے بات کرتا ہے، بکسے حرف می زند کسی سے بات کرتا ہے۔ گاہ گاہ می روم، گاہ گاہ کے معنی آتے ہیں کبھی کبھی، گاہ گاہ می روم کبھی کبھی میں جاتا ہوں، چنی است یا چنا اس طرح ہے یا اس طرح، چنی است یا چنا اس طرح ہے یا اس طرح۔ بما بدہید، بما بدہید، بما بدہید ہمیں دے دیجئے، بما ہمیں بدہید دے دیجئے۔ دیگر ندارم میں دوسرا نہیں رکھتا، دیگر ندارم میں دوسرا نہیں رکھتا، بخدا کے ندارم خدا کی قسم میں نہیں رکھتا، خیر من ہم نمی خواہم خیر میں بھی نہیں چاہتا، خیر من ہمی خیر میں بھی نمی خواہم میں بھی نہیں چاہتا۔
بکار ندارم کوئی کام نہیں رکھتا، بکار ندارم میں کوئی کام نہیں رکھتا، این چہ می خواند یہ کیا پڑھتا ہے، سوالی جملہ، یہ این چہ می خواند یہ کیا پڑھتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے اینجا کے می ماند اس جگہ کون رہتا ہے، اینجا اس جگہ کے می ماند کون رہتا ہے۔ او احمق است وہ احمق ہے، وہ احمق ہے یعنی بیوقوف ہے۔ عجب احمق است عجیب بیوقوف ہے، عجب احمق است عجیب احمق ہے۔ سخت بے عقل است انتہائی درجے کا بے عقل ہے۔ یہ کسی کو اگر بیوقوف ہمیں کہنا ہے اور اس کے اندر مبالغہ کرنا ہے کہ بہت بڑا بیوقوف ہے، اس طرح جملے استعمال کرتے ہیں۔ سخت بے عقل است انتہائی درجے کا بے عقل ہے۔ عجب عجب بے کمال است عجب بے کمال است عجیب بے کمال ہے، عجیب بے کمال ہے، عجیب بے ہنر ہے۔ بالا بود بالا کے معنی اوپر، بود معنی تھا، بودن سے ہے ماضی، بالا بود اوپر تھا۔ بزمیں افتاد زمین پر گر گیا، اوپر تھا بزمیں افتاد زمین پر گر گیا۔ سرش بسنگ خورد تو اس کے سر کو، سرش اس کے سر کو، بسنگ کو پتھر نے کھا لیا، مطلب یہ کہ اس کے سر میں پتھر لگا۔ سرش بسنگ خورد اس کے سر میں پتھر لگا۔ استخوانش ریزہ ریزہ شد، استخوان کہتے ہیں ہڈی کو اور شین ضمیر ہے۔ استخوانش ریزہ ریزہ شد، ریزہ ریزہ کے معنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ استخوانش ریزہ ریزہ شد اس کی ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی، یعنی اس کے سر میں پتھر لگا بڑا سا اور اس کی ہڈی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ این سیاہ سیاہ کبود، سیاہ کہتے ہیں کالے کو، کبود کہتے ہیں نیلے کو۔ این سیاہ سیاہ کبود یہ کالا ہے یا نیلا ہے۔ این سیاہ سیاہ کبود یہ کالا ہے یا نیلا ہے۔ این گلنار است یا نارنجی یہ سرخ رنگ، گلنار کہتے ہیں لال رنگ کو اور نارنجی کہتے ہیں نارنگی رنگ کو۔ این گلنار است یا نارنجی یہ سرخ رنگ ہے، یہ سرخ ہے یا نارنگی رنگ کا ہے۔